اب وہ کر باقی دو سوک پھر کر لوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیضل قوما، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیضل قوما، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دی ان کو، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ وہ واضح کرے ان کے لیے، ما یتقون، انہیں کس چیز سے ڈرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق اللہ نے رحم کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے رجوع کیا، اللہ نے رحم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر. انصار کون ہیں؟ الذین اتبعوا، وہ جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کے وقت میں، سامنا وقت، اسرہ تنگی، یعنی غزوہ تبوک. من بعد، بعد اس کے، ما کادا یزیغ، قریب تھے کہ ٹیڑھے ہو جائیں، زاغ یزیغ زیغ، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اس کے رحم آ گیا ان پر، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان تین آدمیوں پر، الذین وہ، خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا، حتی اذا ضاقت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی زمین، علیہم، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی زمین ان پر، بما رحبت، باوجود آپ اپنی فراخی کی. وہ تینوں کون تھے؟ جو پکے سچے مسلمان غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. آپ ان کا واقعہ ایک دو دن تک صحیح بخاری میں پڑھیں گے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور تنگ پڑ گئی ان پر ان کی جانیں. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں کوئی پناہ کی جگہ اللہ سے، الا الیہ، مگر طرف اس کی. ثم تاب علیہم، پھر وہ مہربان ہو گیا ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ پکی توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ
توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی لے پانی ویخنے والا چلن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السریۃ التی قبل نجد۔ اس سریہ کا چھوٹا سا لشکر جو نجد کی طرف بھیجا گیا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا، سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جو کسی بڑے لشکر سے نکالا جائے، چھوٹا سا لشکر چند افراد پر مشتمل۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ قبل نجد۔ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ نجد کی طرف، فکنت فیہا، میں بھی اس میں موجود تھا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، فبلغت سہماننا 12 بعیرا، تو پہنچ گئے ہمارے حصے 12 اونٹ تک۔ تمہیں کتنا حصہ ملا؟ ایک ایک کو 12 اونٹ، ونفلنا بعیرا بعیرا، اور زید دیے گئے ہم ایک ایک اونٹ، یعنی ایک ایک اونٹ اور ہمیں دیا گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 13، فی کش 13۔ فرجعنا ب13 بعیرا، تو ہم لوٹے 13 اونٹ لے کر۔ باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جذیمہ، الا بنی جذیمہ، ٹھیک ہے، بڑی جزیمہ کی طرف نبی علیہ السلام کا خالد بن ولید کو بھیجنا رضی اللہ عنہ۔ حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدیث اخبرنا امام بخاری کہتے ہیں، پوری سند کا ذرا ترجمہ کریں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم کو محمود نے، قال حدثنا عبد الرزاق ہاں قال اخبرنا ترجمہ کریں نا، قال، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق، ہمیں عبد الرزاق نے خبر، ہمیں حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، ترجمہ خود کیا کریں یار، کیا کرتے ہو؟ قال اخبرنا معمر، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے، ٹھیک، حدثني ہاں یعنی احول و تحویل، دوبارہ سند پلٹ کے لا رہے ہیں۔ حدثني نعیم حدیث بیان کی امام سے کہہ رہے ہیں ہمیں نعیم نے، قال اخبرنا عبد اللہ، حدیث بیان کی ہم کو عبداللہ نے، عبداللہ بن مبارک، قال اخبرنا عبداللہ معمر، بن مبارک، قال اخبرنا معمر، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معمر نے، عن الزہری جی، وہ نقل کرتے ہیں امام ابن شہاب زہری سے رحمۃ اللہ علیہ، عن سالم، وہ سالم سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے، عبداللہ بن عمر سے، سالم عبداللہ بن عمر سے، عمر کا بیٹا، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جذیمہ، عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف، فدعاہم الی الاسلام، اس نے خالد نے ان کو بلایا اسلام کی طرف، فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، وہ اچھی طرح نہ کہہ سکے کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، وعدے نہ کریں، یہ واضح نہ کر سکے اپنا معافی ضمیر جو تھا نا، یعنی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ صحیح طرح اپنی زبانوں پہ نہ لا سکے۔ اسلمنا کی جگہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ سبانا، ہم نے دین بدل دیا، دین بدل دیا، فجعلوا یقولون اسبعنا اسبعنا، ٹھیک ہے۔ فجعل خالد یقتل، تو خالد بن ولید ان کو قتل کرنے لگے، ویاسروا، ویأسروا، اور قیدی بنانے لگے، ودفع الی کل رجل منا اسیرہ، ودفع الی کل رجل من اسیرہ، اور لٹا دیا ہم میں سے ہر ایک آدمی کی طرف اس کا قیدی، حتی اذا کان یوم،
یہاں تک کہ جب ایک دن ہوا، ایک روز ہوا، امر خالد ان یقتل کل رجل من ناصرہ، حکم دیا خالد نے کہ ہم میں سے ہر آدمی قتل کرے اپنے قیدی کو۔ فقلت واللہ لا اقتل اسیری، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اپنے قیدی کو نہیں قتل کروں گا، ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور نہ کوئی قتل کرے گا میرے ساتھیوں میں سے اپنے قیدی کو۔ ہم نے تو بھائی نہیں مارنا کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم نبی السلام کے پاس پہنچے، فذکرناہ لہ، فذکرنا لہو، ہم نے اس بات کا آپ کے لیے ذکر کیا، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتين، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ میں برات پکڑتا ہوں تیری طرف اس چیز سے جو کیا خالد بن ولید نے 2 دفعہ اپنے ارشاد فرمایا، یعنی خالد بن ولید نے غلط کیا، اس سے غلطی ہوگی، اور ان کی غلطی بھی اجتہادی غلطی تھی۔ باب سریت عبداللہ ابن جزافۃ السہمی، بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے انہیں دیت دی تھی، جن کے مقتول تھے نا انہیں آپ نے دیت دی تھی، لیکن خالد کو بھی برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا، ان سے غلطی ہوگی۔ باب سریت عبداللہ ابن جزافۃ السہمی، عبداللہ بن حذافہ سہمی کے سریہ کا بیان، سریہ پتہ چل گیا نا، چھوٹا سا لشکر جو بڑے لشکر سے علیحدہ کیا جائے۔ وعلقمۃ ابن مدلجی، وعلقمۃ ابن مجزز المدلجی، اور علقمہ بن مجزز مدلجی کا سریہ، ویقال انہا سریت الانصار، اور کہا جاتا ہے کہ وہ انصار کا سریہ تھا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش، عبداللہ بن حذافہ اور علقمہ بن مجزز مدلجی، ٹھیک ہے، ان کے سریہ کا بیان۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجلا من الانصار، نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، ان پہ انصار کے ایک آدمی کو امیر بنایا، وامرهم ان یطیعوہ، ہاں جی، وامرهم ان اور یطیعوہ، ان کو حکم دیا انصاریوں کو کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ فغضب، ایک دن وہ ناراض ہو گیا کسی بات کی وجہ سے، وہ ہاں جی وہ امیر جو تھا نا امیر لشکر، وہ ناراض، عبداللہ بن حذافہ، ٹھیک ہے، وہ ناراض ہو گیا۔ قال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، عبداللہ کہنے لگے کیا نہیں حکم دیا تھا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میری اطاعت کرو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فاجمعوا لی حطبا، اس نے کہا اب میرے لیے لکڑیاں اکٹھیاں کرو۔ فجمعوا، لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، فقال اوقدوا نارا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، اوقدو، اوقدہ، باب کون سا ہے جی ابو بکر؟ اوقدہ یوقدو ایقاد، یہ اوقدو سیغہ کون سا ہے؟ اوقدوا سیکا، کہتے ہیں ستا ہے؟ اوقدو کون سا سیغہ ہے؟ باب ٹھیک ہے، بر وزن باب کون سا ہے؟ ہاں ٹھیک، افعال، ہفت اقسام میں سے اوقد، وقد اس کا مطلب ہے نا، وقد۔ فاوقدوها، نہیں ہفت اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ اجوبہ بھی، مثلهم کمثل الذی استوقد، وہ بھی اسی سے یہ استوقد، وہ ذرا استفعال ہے، یہ افعال ہے، یہ مثال واوی ہے وقد،
جی فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہی ہے. آگ جلاؤ، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں کٹھی ہو گئی، ایندھن جمع ہو گیا، کیا آنے لگا آگ جلاؤ. فأوقدوها لوگوں نے آگ جلائی، فقال ادخلوها کہنے لگا اس میں داخل ہو جاؤ، مار دو چھالا، میں امیر ہاں، میری گل منو. فهموا وجعل بعضهم يمسك فہمو، لوگوں نے ارادہ کر لیا اور شروع آباز روکنے لگا بعض کو. کئیاں نے کہا نہ ماریا جے، نہ ماریا جے، آگ تو تے اسی نسے ہاں. ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار ہم بھاگے نبی علیہ السلام کی طرف آگ سے. آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. فما زالوا حتى خمدت النار وہ ہمیشہ رہے یہاں تک کہ آگ بجھ گئی. فسكن غضبه تو امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک نہ نکلتے. الطاعة في المعروف الطاعت فی المعروف، ٹھیک ہے، اطاعت کس چیز کے اندر ہے؟ نیکی میں. ماں باپ کی بھی ہر بات ماننی ہے. بابا خالد صاحب، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اگر آپ کا ماں باپ کہے کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، پھر ان کی بات بھی نہیں ماننی. اطاعت کس چیز کے اندر ہے؟ معروف کے اندر، نیکی کے اندر. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. بھیجنا ابو موسیٰ عشری کا اور معاذ کا یمن کی طرف حجۃ الوداع سے پہلے، حدثنا یعنی حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد المالك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل. ابو بردہ کہتے ہیں، سند کا ترجمہ کبھی کبھار کر لیا کرے. بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری کو ومعاذ اور معاذ کو کہاں؟ إلى اليمن. یمن کی طرف، یمن کی جانب. وقال بعث كل واحد منهما على مخلاف. اور ابو بردہ کہتے ہیں کہ بھیجا آپ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک ایک حصے پر. مخلف مانا علاقہ، حصہ، یعنی علاقے بانٹ کے دے دیے. قال ادھر تم، ادھر یہ. واليمن مخلافان. اور یمن کے دو حصے تھے. ثم قال يسرا ولا تعسرا. پھر آپ نے فرمایا آسانی کرو، تنگی نہ کرو. وبشرا ولا تنفرا. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. فانطلق كل واحد منهما الى عمله. تو چلا گیا ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے کام کی طرف. قال وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه. راوی کہتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک چلتا، ہاں جی، اپنی زمین میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بردہ. کانا قریباً من صاحبه من صاحبہ، تو ہوتا قریب اپنے ساتھی کے. احدث به عهدا. احدث بھی عہدن، تو وہ اس کے ساتھ تعلق تازہ کرتا، تعلق کی تجدید کرتا. یعنی جب چلتا چلتا قریب پہنچتا نا اپنے ساتھی کے، تو اس کو ضرور ملتا، ہاں جی، تاکہ تعلق برقرار رہے، تعلق نہ ٹوٹے، پیار بڑھے. ہمیں بھی ملنا چاہیے نا، تاکہ ہمارا تعلق برقرار رہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. ہاں جی، ہم تو نہیں ملتے کئی سال. ہاں جی، سکے بھائی بہنوں کو نہیں ملتے. فسلم علیہ. تو ایک دن معاذ گئے کس کے پاس؟ ابو موسیٰ کے پاس. انہیں سلام کہا. فسار معاذ فی ارضه قریبا من صاحب ابی موسیٰ. اچھا، تعلق کی تجدید کرتا اور اس کو سلام کہتا. فسلم علیہ. آگے پڑھے. فسار معاذ فی ارضه. ایک دن چل رہے تھے معاذ اپنی زمین
یعنی اپنے علاقے کے اندر ابو موسیٰ کے قریب، فجاء يسير على بغلته، تو آئے، قریب تھے نا، ہاں جی، انہوں نے کہا چلے یار، ہاں جی آج دوست کو مل لیں، آئے چلتے ہوئے اپنے کھچر پر، حتى انتهى إليه، یہاں تک کہ ابو موسیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ معاذ بن جبل۔ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو بردہ۔ وإذا هو جالس، اچانک وہ ابو موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، وقد اجتمع إليه الناس، اس کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، جمعہ پڑھ لیں ہیں، اور ایک آدمی اس کے پاس تھا جس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اس کی گردن تک، جکڑا ہوا سی قیدی سی کوئی وہ ہاتھ بننے سن تو نال گردن نال۔ فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا، معاذ نے کہا اے عبداللہ بن قیس، یہ کون ہے عبداللہ بن قیس؟ یہ ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کا اصل نام ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، یہ کون ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جکڑا ہوا ہے، خیر ہے؟ قال هذا رجل كفر بعد اسلامه، تو ابو موسیٰ نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو کافر ہو گیا اسلام لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گیا، یہ مرتد آدمی ہے۔ قال لا انزل حتى يقتل، معاذ کہنے لگے میں نہیں اتروں گا یہاں تک کہ اسے قتل کیا جائے۔ قال اس انما نے تو بڑا جرم کیا ہے، اس کو قتل کرو پھر میں نیچے اتروں گا۔ قال انما جيء به لذلك، انما جی ابھی بے ذالے کا، ابو موسیٰ نے کہا یہ اسی لیے تو لایا گیا ہے، کسے قتل کرے، ہاں جی قتل کرنے کے لیے تو یہ لایا گیا ہے، فانزل، آپ اترے۔ قال ما انزل حتى يقتل، معاذ کہنے لگے نہیں میں نہیں اتروں گا یہاں تک کہ یہ قتل کیا جائے۔ فامر به فقتل، تو ابو موسیٰ نے حکم دیا، اس کے ساتھ وہ قتل کیا گیا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ قتل، قاتل کی سزا بھی قتل، اور جو زانی ہاں جی شادی شدہ اس کی سزا بھی رجم، قتل۔ ثم نزل، پھر وہ اترے معاذ بن جبل۔ فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن، اب باتیں شروع ہو گئی، دوسری باتیں ہیں، کہنے لگے اے عبداللہ بن قیس تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ قال اتفوقه تفوقا، اتفوقہ تفوقا، میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتا ہوں؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ اب یہ ہاں جی جی ہاں، اب یہ نہیں کہا کہ تم غلط کرتے ہو یا صحیح کرتے ہو، نہیں، اب اپنی بات سنانی شروع کر دی، ان کی بات سنی، اچھا تم ایسے پڑھتے ہو، چلے سنیں۔ قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ، تم کیسے پڑھتے ہو معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وأقوم، وقد قضيت انام اول اللیل فأقوم، فاقوم، میں سوتا ہوں رات کے شروع حصے میں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ وقد قضيت جزءي من النوم، قیام کرتا ہوں جب کہ میں پورا کر لیتا ہوں اپنی نیند کا ایک حصہ، جزئی پڑھنا ہے، جزئی، جز حصہ۔ فاقرأوا ما كتب الله لي، تو میں پھر نیند پوری کرنے کے بعد نا پھر میں پڑھتا ہوں جو اللہ نے میرے مقدر میں رکھا۔ فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، تو میں ثواب سمجھتا ہوں اپنے سونے کو بھی جس طرح میں ثواب سمجھتا ہوں اپنے بیدار ہونے کو۔ ایسے ہی ہے نا عالم جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہاں جی جب وہ عبادت کر کے سو جاتا ہے نا، تو اس کا پوری رات سونا بھی عبادت ہے۔ قال حدثني خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم، سعید بن بردہ وہ اپنے باپ سے، وہ ابو موسیٰ عشری سے، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، نبی الاسلام نے بردہ کو بھیجا
اس کا باپ ابو بردہ ہے، بردہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا یمن کی طرف، فسألہ عن اشربۃ، اس سے سوال کیا اشربہ کے بارے میں، پینے والی چیزوں کے بارے میں، اشربہ شراب کی جمع، تصنع بها، جو وہاں تیار کی جاتی تھی، کہاں؟ یمن میں۔ فقال وما ہی، قال آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کالا، قال البتع والمزر، اس نے کہا جی بیت اور مزر، نام یاد رکھنا ہے، بیت آگے بھی لفظ آئے گا، بیت اور مزر، مزر۔ بیت کیا ہے؟ ویسے آگے تفصیل آ جائے گی، حافظ صاحب بیت کہتے ہیں شہد کی شراب، جی اور مزر کہتے ہیں جو کی شراب، بولے گا تو نہیں نا، بیت اور مزر۔ فقلت لأبي بردة ما بلتع ما بتع، میں نے کہا ابو بردہ کے لیے بیت سے مراد کیا ہے؟ قال نبيذ العسل اس نے کہا شہد کا نبیذ، والمزر نبيذ الشعير، اور مدر جو ہے وہ جو کا نبیذ شعیر۔ فقال كل مسكر حرام، اس نے کہا سن لے ہر نشاور حرام ہے، ہر نشاور، کل مسکرن، مسکر اسم فعل کا صیغہ، اسکر یسکر، اسکار فمسکرن، ہر نشاور حرام ہے۔ رواہ جریر و عبد الواحد عن شیبانی جی عن ابی بردہ حدثنا مسلم، یعنی جس چیز کے اندر نشہ آ جائے وہ حرام، یعنی کہ یہ جو آپ پان سگریٹ گئے، جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ حدثنا مسلم قال حدثنا عبد شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی بردہ عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ، جدہ مفعول ہے، بھیجا نبی اسلام نے اس کے دادے کو، یعنی مراد ابو موسیٰ، ابا موسیٰ، ومعاذا الی الیمن، اور معاذ کو یمن کی طرف۔ فقال یسرا ولا تعسرا، آسانی کرو، تنگی نہ کرو، لوگاں اوکھے اوکھے مسئلے نہ دسیا کرو، وبشرا ولا تنفرا، ہاں جی خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلاؤ، ہر ویلے دوزخ دیاں گلاں نہ سنایا کرو، کری جنت دا آواز بھی کر لیا کرو، بشرا ولا تنفرا، وتتابعا، وتتابعا، تتابع یا تتابع باب تفاعل، تزاربا یا تزارب، ماشاءاللہ ابو بکر نو یاد ہو گیا۔ شاہ جی آپ بھی پڑھا کریں باب صرف، کدھر ہے وہ سلیم صاحب؟ ہاں جی، ہاں جی حافظ صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں، خیر ہے، کہیں ناراض نہیں، کوئی سوال بھی کیا کریں نا، کوئی پوچھا بھی کریں، وہ ہمیں بتایا کریں، ہاں جی اپنے آنے کا ثبوت دیا کریں، اور آپ نا ایک دو چھوٹے قاعدے ہیں وہ شروع کر لیں، کو ٹائم نکال کے نا، وہ اس میں آپ کی بنیاد بن جائے گی۔ ایک ہے ابواب صرف اور ایک عربی کا آسان قاعدہ، آپ کے لیے تو بہت آسان قاعدہ، تو آپ ایسے پی جائیں گے جیسے میں نے ابھی پانی کا گلاس پیا ہے۔ وَتَتَابَعَا، آپس میں مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، تتابع یا تتابع، مخالفت نہ کرنا۔ فقال ابو موسیٰ یا نبی اللہ، ابو موسیٰ کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ارضنا بها شراب من شعیر، ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں جو کی شراب ہے، شعیر المصر، جی شعیر المصر وشراب من العسل، شعیر ول مزر، شعیر اور مزر کی شراب ہے، وشراب من العسل، اور اصل کی شہد کی شراب ہے۔ فقال کل مسکر حرام، اور میں جو کی ہو، شہد کی ہو، جو بھی ہو، ہر نشاور ٹھیک ہے۔ فانطلقا فقال معاذ لأبی موسیٰ، وہ دونوں گئے ابو موسیٰ اور معاذ، کہا معاذ نے ابو موسیٰ اشری کے لیے رضی اللہ عنہما، کیف تقرأ القرآن، تم قرآن کیا ہو، پہلی گل تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ قال قائما وقائدا اس نے کہا میں کھڑا ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی، وعلى راحلتی، اور اپنی سواری پر بھی قرآن پڑھتا ہوں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، وتفوقه اور تفوقا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں۔ قال اما انا فانام واقوم، اس نے کہا معاذ نے، لیکن میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں،
فأحتسب نومتی کما وہاں احتسب تصب قومتی قومتی، اور اپنی نیند کو ثواب سمجھتا ہوں جیسے قیام کو ثواب سمجھتا ہوں۔ وضرب فستاتا، اور لگایا انہوں نے ایک خیمہ، ادھر ابو موسیٰ کا علاقہ اور ادھر حضرت معاذ کا علاقہ، ہاں جی، یعنی یہ علاقہ ہے آفت سلیم صاحب کا اور یہ علاقہ ہے آفت بلال صاحب کا، ہاں جی، ان دونوں کی یاری ہوگی، دوستی ہوگی۔ ایک خیمہ لگا دیا درمیان میں، ہاں، جہاں ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ فجعلا یتزاوران، تو شروع میں یتزاوران، ایک دوسرے کی زیارت کرنے لگے، ملاقات کرنے لگے۔ تزاورا یتزاور تزاورن، تفاع تزارب یتزارب تزاربا۔ فزار معاذ ابا موسیٰ، تو زیارت کی معاذ نے ابو موسیٰ کی، فإذا رجل موثق، وہ پھر آ گیا وہ ایک آدمی جسے جکڑا ہوا تھا، موسک اسم مفعول کا صیغہ، وسک سے، موسک، میثاق بیسی سے۔ فقال ما هذا، معاذ نے کہا یہ کون ہے؟ فقال ابو موسیٰ یہودی اسلم ثم ارتد، معاذ نے کہا یہ یہودی ہے، ہاں جی، اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا۔ فقال معاذ لضربني عنقه، فقال معاذ لا ضربنا عنقه، فقال معاذ، لفظ واضح پڑھیں، لا ضربنا لأضربنہ، عنقه، ہاں لفظ واضح پڑھیں۔ فقال معاذ، آگے پڑھیں۔ لا ضربنا عنقه، معاذ نے کہا اچھا مسلمان ہو گیا، مرتد ہو گیا، اب میں ضرور اس کی گردن اڑاؤں گا، ماروں گا۔ تابعه العقدي ووهب عن شعبة وقال وكيع والنذر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة شاباش۔ حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن حدیث أيوب بیان کیا عباس بن ولید نے، اس نے کہا حدیث بیان کیا ہم کو عبد الواحد نے، عن أيوب وہ ایوب سے۔ قال حدثنا قيس بن مسلم حدیث بیان کیا ہم کو قیس بن مسلم نے، قال سمعت طارق بن شهاب وہ کہتے ہیں میں نے سنا طارق بن شہاب سے، يقول حدثني أبو موسى الأشعري وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ کو ابو موسیٰ، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو موسیٰ اشری نے۔ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسیٰ اشری نے کہا کہ بھیجا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے إلى أرض قومي، میری قوم کی زمین کی طرف، یعنی کہ جہاں اپنی قوم نو جا کے واز کر، اپنی قوم نو، اپنے قبیلے نو، یہ بھی ضروری ہے۔ فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيح بالأبته، میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتا، ابتا کس کو کہتے ہیں؟ پتھریلی زمین کو، ہاں جی، وہاں آپ اونٹ بٹھائے ہوئے تھے، منیخ، آپ اونٹ بٹھائے ہوئے تھے ابتا میں، ہاں جی، فقال ابتا، ہاں جی، فقال أحاججت يا عبد الله، آپ نے فرمایا اے عبداللہ، ان کا نام ہے، کیا تم نے ارادہ کر لیا حج کا؟ یہ اس کا معنی یہاں یہ نہیں ہوگا کہ تو نے حج کر لیا، بلکہ معنی کیا کرنا ہے؟ ابھی حج نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، حج کا ارادہ کر لیا۔ قلت نعم يا رسول الله، میں نے کہا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال كيف؟ اور میں کیسے؟ قلت لبيك إهلال كإهلالك، لبیک، میرا احرام آپ کے احرام جیسا، جیسے آپ کا احرام باندھا ویسے میں نے احرام باندھ لیا ہے۔ قال یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی حج عمرے کا اکٹھا، حج کی 3 قسمیں نا، قران، تمتع اور افراد۔ قران، تمتع، مفرد، افراد مفرد ایک چیز ہے، ہاں جی۔ تو نبی اسلام نے کون سا حج کیا تھا؟ تمتع، ہاں نہیں، قران، قران، تمتع تو ہوتا ہے نا درمیان میں احرام کھول لینا۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا میں قربانی لے آیا ہوں، اگر میں قربانی نہ لاتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا۔ آپ نے قران کیا تھا۔ قال فهل سقت معك هديا؟ اذان میں میرے جیسا احرام باندھا ہے، قربانی لائے ہو؟ قلت لم أسق، انہوں نے کہا جی میں قربانی نہیں لایا۔ نبی اسلام قربانی
لائے تھے. ابو موسیٰ کہنے لگے جی میں قربانی نہیں لایا. قال فطف بالبيت اور میں اچھا نہیں لائے ہو نا تو پھر طواف کرو بیت اللہ کا. وسعى بين الصفا بس والمروة امر کا سیگا سا یا سا اور سعی کرو درمیان صفا مروہ کے. ثم حل ثم ہلا پھر حلال ہو جاؤ. یہ کون سا حج ہو گیا؟ تمتع. شاباش. ففعلت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. حتى ما شتت لي امرأة من نساء بني قيس من نسائے بني قيس یہاں تک کہ کنگھی کی میری ہاں جی بنو قیس کی ایک عورت نے. کدے کو کنگھی کرا رہے نے؟ کوئی غیر محرم تو نہیں؟ بن نسائے بنی قیس بنو قیس کی ان کی بہن تھی یا بیٹی تھی ٹھیک ہے یا بیوی تھی. کوئی ایسی غیر محرم عورت نہیں تھی. فما كنا بذلك ہم ٹھہرے رہے وہاں یہ اسی چیز کے ساتھ احرام کھول کے. حتى استخلف عمر یہ ہم ٹھہرے رہے ایسے ہی یعنی ایسے ہی ہم حج کرتے رہے. تستخلف عمر یہاں تک حضرت عمر خلیفہ بنا دیے گئے. ہاں جی ابوبکر صاحب. جی زبیر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني حبان ابوبکر جی ساتھی کہندے نے تھوڑی سپیٹ بڑی ہوتی ہے. سپیٹ بالکل زیرو تے لے آؤ. آپ سلیم صاحب بھی کہہ رہے سن سمجھ نہیں آتی. اب سب آئی تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کل بھی آئی. کل بھی آج زیادہ آئی میرا خیال ہے. شکریہ جی. آج بھی پرسوں تک سپیٹ ایسی انہوں نے میرے خیال ہے 250 تھے. کل بھی اچھی سمجھ نہیں آج بھی آئے گی روز آئے گی انشاءاللہ. حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله عن زكريا بن اسحاق. ایک کہنا کمی ہے جی یہ ترجمہ خود نہیں کر دے. ان میں کیا تسی والے سکھو ساری زندگی میں تو نہیں تھوڑے نال رہنا. ترجمہ خود کریا کرو. ہاں جی. عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيف عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ابن عليه وسلم عباس کہہ رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمعاذ بن جبل. ہاں جی کس کے لیے فرمایا؟ معاذ بن جبل معاذ بن جبل کے لیے. حين بعثه الى اليمن. جس وقت انہیں بھیجا یمن کی طرف. کس لیے بھیجا؟ مبلغ بنا کے. انك ستاتي قوما من اهل الكتاب. تو آئے گا ایسے لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں. حافظ صاحب اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ حافظ سلیم صاحب یہ آسان سا سوال ہے آپ کے لیے. اہل کتاب وہ جس نبی کو مانتے ہوں اس نبی پر کوئی کتاب اترے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات عیسیٰ علیہ السلام انجیل. شاباش ٹھیک ہے قریب قریب پہنچ گئے آپ. یعنی اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو. یہودی اور عیسائی. ہاں اہل کتاب. ہاں جی تو اہل کتاب تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. فیضا جیتہم فادعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. جب ان کے پاس جائیں تو سب سے پہلے انہیں ہاں جی بلائیں اللہ کی توحید کی طرف. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف. وان محمدا رسول اللہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ انہیں کلمے کی دعوت دیں. فانہم اطاعوا لک بذلک. اگر وہ تیری بات مان جائیں فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات. تو پھر ان کو پہلے نماز کا وعد نہیں کرنا پہلے کلمہ. پھر انہیں بتانا اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہر رات دن میں. فانہم اطاعوا لک بذلک. اگر یہ بات بھی مان لیں فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ. پھر انہیں بتا اللہ نے تم پہ صدقہ فرض کیا زکوٰۃ. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. جو لیا جائے ان کے مالداروں سے اور دیا جائے فقراء کو غریبوں کو فقیروں کو. فانہم اطاعوا لک بذلک. اگر اس بات کو مان جائیں فایاک وکرائم اموالہم. اسلام کیسا ہے ہیں وہاں سے لے رہا ہے اور وہیں دے رہا ہے. امیروں سے لے رہا ہے غریبوں کو دے رہا ہے.
جی اگر وہ تیری اس بات کو بھی مان جائیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ہاں تو پھر بچنا ان کے عمدہ مالوں سے. زکوٰۃ لیتے وقت جانور چن چن کے نہیں لینے، ملے جلے. وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور بچنا مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، نہیں ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہ جاتی. ڈائریکٹ عرش بری تک پہنچ جاتی ہے مظلوم کے بعد دعا. قال ابو عبداللہ طوعت طاعت و اطاعت. اچھا طوات لفظ آیا نا، عطاؤ ہاں جی. اور طوات قرآن میں بھی لفظ آیا. حافظ صاحب کہاں آیا ہے؟ او واقعہ حبیل قبیل میں، فطوعت لہو نفسہ. ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں طوعت طاعت و اطاعت ایک ہی لغت ہے. لغت تیتو و تؤتو و اچھا اطاعت. آگے تے تو اتا تو، ہاں جی تے تو اتا تو ایک لغت. تے تو اس کا باب کون سا ہے؟ تے تو جلدی بتائیں جلدی. تے تو اتا تو. بعد متکلم ہے نا تیتو. ہاں بالکل ماضی معلوم. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بس باب بنا دیں تے تو کا. تے تو جلدی جلدی. تے تو اتا تو اوکھا ہی کام میں تین نہیں بنانے پڑیں گے. تے تو تا یتیء باع یبی ضربا. کیسری سنے تے تو تا تاؤ تا تینا تیتا تے تما تے تم تے تما تے تنا تے تو. اب آ گیا تو تا یتوء کالا یکولو تا تاؤ اتا تاعو طاعت طاعتا تونا توتا تو تما تو تم تعتے تو تما تو تنا تعتو. اتا تو آسانی ہے، اتا یتیو اطاعت سے. اکرم یکرم اتا اتاؤ اطاعت اطاعتا اتانا اتاتا اتاتما اتاتم اتاتے اتاتما اتاتنا اتاتو. چلے بزیادت الحمزہ. ہاں جی حدثنا سلیمان بن حرب. ہاں جی ایک گردانہ تو کم چلتا ہے، یہ یاد کریا کرو. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن عمر بن میمون ان معاذ لما قدم الیمن. جب معاذ، عمر بن میمون کہہ رہے ہیں کہ جب معاذ یمن میں آئے صلی بہم صبح، ان کو نماز پڑھائی صبح کی. فقارا واتخذ ظاہر ہے اللہ انہوں نے جماعت کرانے تھے نا، امام بھی وہی تھے. اس وقت کے امیر گورنر امام بھی ہوتے تھے. ہاں جی ہاں جی آج کل تے الٹ معاملے. ہاں اتل کرسی نہ تینا. ہاں جی اج کل تو بیچارہ جڑا ہر پاسوں تکیا ہے جن کو نہیں لینا. سکول والے بھی حافظ سلیم صاحب بھی کہتے ہیں بھی ساڈے کول نہیں چلتا، اور چل سٹو نوں مدرسے. جی بعد انہوں کو نماز پڑھائی صبح کی. فقارا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. انہوں نے یہ عید پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے بنایا ابراہیم کو بیلی دوست. فقال رجل من القوم لقد کرت عین ام آئے ابراہیم. ہائے ایک آدمی نے کہا مقتدیوں میں سے لقد کرت ام ابراہیم، لقد کرت عینو ام ابراہیم. عینو ام ابراہیم، البتہ تحقیق ٹھنڈی ہو گئی ام ابراہیم کی آنکھیں. اچھا ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اس کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی یہ سن کے ابراہیم علیہ السلام کی. ہاں جی کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے. ہاں جی اس ماں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا بخاری پڑھ رہا ہے، اس ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. یہ مقتدی نے کہا تھا. مقتدی نے پتہ نہیں تھا نا، نہیں کہنا تھا نا، بس کہہ دیا اس نے محبت میں آ کے بھی ابراہیم اللہ کا دوست ہے. وہ تو اللہ کا دوست ہے، اس کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، ابراہیم السلام کی ماں کی. زاد معاذ عن شعبۃ عن حبیب عن سعید عن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الی الیمن. اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا نا.
فقارہ معاذ فی صلاۃ الصبح سورۃ النساء سورہ نساء پڑھی، اسی کی یہ آیت ہے سورہ نساء۔ فلما قال واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ہاں قال رجل خلفہ قرۃ عین ام ابراہیم اللہ قرۃ عین ام ابراہیم، ابراہیم السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ باب باسو علی بن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن، بھیجنا، پہلے معاذ ابو موسیٰ گئے، اب کون جا رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب و خالد بن الولید شاباش، علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید، قبل حجۃ الوداع۔ یہ بھی حجۃ الوداع سے پہلے گئے۔ حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن اسحاق ابن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن۔ براء کہتے ہیں کہ بھیجا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ طرف یمن کی۔ قال ثم بعث عليا بعد ذلك، براء کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بھی بھیج دیا مکانہ، اس کی جگہ۔ فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يؤكب معك، فقال آپ نے فرمایا مر اصحابہ خالد خالدن، حکم کرو خالد کے ساتھیوں ساتھیوں کو جو خالد کے ساتھ گئے تھے نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں، ان کو حکم دو من شاء منهم ان يؤكب معك جو فليؤكب، چاہے ان میں سے کہ وہ علی کے ساتھ واپس جانا چاہے، اکا بھائی وہ یعنی پیچھے پلٹنا چاہے، وہ واپس چلا جائے، چلا جائے۔ ومن شاء فليقبل، جو چاہے کہ وہ مدینہ کو آئے وہ مدینہ آ جائے، یعنی جو دوبارہ جانا چاہتا ہے یمن وہ جا سکتا ہے۔ فكنت في من أكب معه، برا کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جو علی کے ساتھ دوبارہ گئے تھے۔ قال کا بھائی وقت فغنمت وہ تعقیب تفیل۔ قال فغنمت أواكن ذوات عدد، برا کہتے ہیں میں بہت زیادہ اوکیے غنیمت میں لایا۔ اوکیا کس کو کہتے ہیں؟ اوکیا بڑا میں نے آپ کو پڑھایا ہے، چاندی کا سکہ ہے یا سونے کا؟ چاندی کا۔ کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ 4 نہیں 40 درہم کا، کیونکہ دینار تو سونے کا سکہ ہے نا۔ 40 درہم کا ایک اوکیا، ہاں جی 5 اوکیوں میں زکوٰۃ ہے نا، 5 اوکیوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوکیے کتنے بنتے ہیں؟ 200 درہم۔ 200 درہم کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 52.5 تولے چاندی۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منحوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو خالد کی طرف تاکہ لائے خمس۔ خمس کس کو کہتے ہیں؟ غنیمت میں سے 5واں حصہ جو اللہ رسول کے لیے بیت المال کے لیے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس لائے۔ وكنت أبغض عليا، اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ سند پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی بردہ عن ابیہ، اپنے باپ سے۔ ابو بردہ کہہ رہے ہیں اچھا میں علی سے بغض رکھتا تھا، میں علی سے بغض رکھتا تھا۔ وقد اغتسل فقلت وقد استغل وقد اغتسل، وقد اغتسل بس 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 آگے نہیں جانا۔ علی نے غسل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بغض رکھتا تھا علی سے، علی نے غسل کیا تو اس میں کون سی بات ہے بغض والی؟ بات یہ ہے بغض ناراضگی کس بات پہ ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس جو ہے نا، خمس وہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، غنیمت کا مال حلال ہے نا، ہاں جی اس میں جو لونڈیاں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کے جو لونڈیاں تھیں نا، خمس کی ایک لونڈی کے ساتھ ہم بستری کی، انہوں نے غسل کیا۔ تو میں نے کہا بھی نبی اسلام نے تو اجازت دی نہیں، ہاں جی انہوں نے کیوں ایسا کام کیا ہے؟ اجازت تو لے لیتے، خمس تو اللہ رسول کے لیے، ہاں جی علی کا حصہ بھی نکالا نہیں گیا، تو انہوں نے پہلے ہی ایک لونڈی لے لی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی۔
اس لیے مجھے بغض تھا ان کے ساتھ۔ فقلت لخالد الا ترى الى هذا، میں نے خالد کو کہا کیا تو نہیں دیکھ رہا اس شخص کی طرف، یہ کیا کر رہا ہے علی؟ فلما قدمنا على النبي صلی اللہ جب علیہ ہم وسلم نبی علیہ السلام کے پاس آئے ذکرت ذلك تو میں نے آپ کے لیے اس بات کا ذکر کیا۔ فقال یا بریدہ تو آپ نے اتبغض فرمایا علی؟ اے بریدہ تو علی سے بغض کرتا ہے؟ فقلت نعم۔ میں نے کہا جی ہاں۔ قال لا اندر دی تبغض، گل بات ساڑھے طرح منافقت تو کم تو نہیں نہ لیا اتو ہور تے وچوں اور آج بھی تو علی نال بغض کرنے، یہ نہیں کہا جی نہیں، ٹھیک ہے جو بات دل کے اندر تھی وہ باہر لے آئے، جی میں کرتا ہوں، مجھے علی سے بغض ہے۔ قال لا تبغضه فرمایا اس کے ساتھ بغض نہ کر، فإن له في الخمس اکثر من ذلك، فإن له في الخمس اکثر من ذلك، یہ تو لونڈی ہے نا، لونڈی علی کے لیے تو خمس میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے۔ ہاں جی۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول بعث علي بن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، بھیجی علی بن طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یمن سے بے زہیبت، ایک سونے کی ڈلی، ذہب کی تصغیر، ایک سونے کی ڈلی، فی ادیم چھوٹی سی ڈلی، فی ادیمن، آگے لفظ پڑھیں، مقروز، صاف ستھرے چمڑے کے اندر، صاف ستھرے چمڑے کے اندر، لم تحصل من ترابها، جو ابھی صاف بھی نہیں کی گئی تھی، یعنی جس کی مٹی الگ نہیں کی گئی تھی، لم تحصل، آپ کہیں گے کہ تحصل کا معنی آپ نے کیا ہے جس کی مٹی الگ نہیں کی گئی، یہ کیوں کیا؟ قرآن میں آتا ہے نا افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، آگے کیا ہے؟ وحصلا، اور نکال دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا قیامت کے دن ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہوگا، اسی سے لم تحصل، حصلا، حصل یحصل تحصیل، لم تحصل، اسی سے۔ قال فقسمها بین اربعۃ نفر، ہاں آپ نے اس کو اس چھوٹی سی ڈلی کو تقسیم کیا 4 لوگوں کے درمیان، بین عیینۃ بن بدر و اقرع بن حابس، ٹھیک ہے 2 ہو گئے، و زید الخیل، 3، والرابع اما القمۃ یا تو علقمہ تھے و اما عامر بن طفیل۔ یا عامر بن طفیل تھے۔ فقال رجل من اصحابہ کنا نحن احق بهذا، ایک آدمی نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، احقہ پڑھنا ہے، نحن احقہ، یہ خبر ہے کنہ کی۔ کنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ اور وسلم، نے کیا ایک آدمی نے بھی انہا چونو دے دیتا ہے، حالانکہ ساڑھا حق زیادہ ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی، شاہ جی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فقال الا تعامنونی الا تعمنونی، اور تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، وانا امین، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، وانا امینو من فی السماء یاتینی من فی السماء، میں تو آسمان والوں کا بھی امین ہوں، آسمان والے بھی مجھے امین سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھتے؟ یاتینی خبر السماء، میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں صباحا و مساء۔ صبح اور شام۔ قال فقام رجل غائر العینین لو جی، مشرق الوجنتین، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یہ بات سننے والی ہے، غائر شاہ جی، غائر العینین، گہری آنکھوں والا، اکھاں وچ بڑیاں سن اندر، بابا جی غائر العینین، گہری، بندہ کو بڑا ٹھیٹ ہے، گہری آنکھوں والا، مشرف الوجنتین، ابھرے ہوئے رخساروں والا، یعنی خوب موٹا تازہ ابھرے رخساروں والا، ناشز الجبہۃ، بلند پیشانی والا، نشانیاں، ہاں بلند پیشانی والا، کس اللحیۃ، بھاری داڑھی والا، داڑھی بھی بڑی لمبی سی مولوی صاحب دی، محلوق الراس، ہاں جی مونڈے سر والا، مشمر الازار، مشمر الازار، چادر پنڈلی سے اوپر اٹھانے والا، والا، یہ اونچی شلوار والا۔ فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، کہنے لگا ہاں جی ایسا اونچی شلوار، لمبی داڑھی، خوب موٹا تازہ، سر منیا ہویا،
ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو. یا ظالمہ گستاخ، اس بڑی گستاخی کی ہے بھی نبی نو کہہ رہے اللہ کو ڈرو. قال ویلک ولست حق اہل الارض، اور تجھے ہلاکت ہو، کیا نہیں ہوں میں تمام زمین والوں سے زیادہ حقدار ان یتقی اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرے. اور میں اللہ سے پورے روئے زمین میں، تو مجھے نہیں سمجھتا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. قال ثم ول الرجل، پھر آدمی پلٹا پھرا ایک گلا کر کے نا اللہ کو ڈرو. ہاں جی، یعنی گستاخی کر کے کار جان، ہاں جی کار جان لگے. پھر ٹر پیا. آدمی نے پیٹھ پھیری. قال خالد بن الولید یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. قال اللہ، ہاں اے اونچی سلوار والے میں تو نہ لا دیا. اور میں نہیں، لعلہ ان یکون یصلی، شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو. نمازیوں کو تو پھر ہم نے نہیں نا قتل کرنا. فقال خالد وکم من مسل یقول بلسانہ، اور خالد بن ولید نے کہا کتنے نمازی جو کہتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ ما لیس فی قلبہ، وہ بات جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، بس زبان دی حد تک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اومر ان انکبہ ان قلوب الناس، انقبا قلوب الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مجھے حکم نہیں دیا گیا نکب سے. نکب مانا کیا ہوتا ہے؟ سوراخ، کہ میں لوگوں کے دلوں کو پھاڑوں. میں نے کی پتہ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کی ہے. ولا اشک بطونہم، اور نہ میں چاک کروں ان کے پیٹ. قال ثم نظر الیہ وہو مکفن، مکفن. پھر آپ نے دیکھا اس کی طرف جب کہ وہ پلٹ کے جا رہا تھا. مکفن، کفا یکفی. فقال انہ یخرج من زئزئی من زیزی. ھذا قوم، اور فرمایا بے شک نکلے گی اس کی نسل سے کچھ ایسی قوم، کچھ ایسے لوگ یتلون کتاب اللہ رتبا، جو قرآن پڑھیں گے مزے لے لے کر. جو قرآن پڑھیں گے، قرآن بڑا سونا پڑھیں گے ظالم. لا یجاوز خناجرہم، حناجرہم، نہیں اترے گا ان کی حلقوں سے، سنگ تو تھلے نہیں جائے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. واظنہ قال لئن ادرکتہم، اب میں سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا اگر میں ان کو پالوں لاقتلنہم قتل سمودا، میں ان کو قتل کروں جیسے سمود قتل کیے گئے. وہی آدمی جو آیا تھا اس کی نسل سے. اس کی نسل سے اور کن دی نسل. حدثنا المکی بن یہ کون ہے؟ خارجی. خارجی حضرت علی نے بعد میں ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور انہیں قتل کیا تھا. ہاں جی. حدثنا المکی بن ابراہیم بن جریج قال عطاء قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان یقیم علی احرامہ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی کو کہ وہ قائم رہے اپنے احرام احرام پر. کیوں کہ ان کے ساتھ قربانی نہیں تھی. شاباش نہیں تھی. زاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال عطاء قال جابر فقدم علی نہیں قربانی تھی. قربانی ہاں تھی حجی کران، حج کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی قربانی تھی نا. قال عطاء قال جابر فقدم علی بن ابی طالب بسیایتہ، آئے علی بن ابی طالب اپنی ولایت سے، اپنی حکومت سے. قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللتا، کے لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے کیسا احرام باندھا؟ یا علی قال بما احل به النبی صلی جیسے اللہ علیہ نبی نے احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جیسا جی. وسلم. قال فاهدی وامکث حراما، آزمایا قربانی کر کر نہیں، اپنے پاس قربانی رکھو یعنی بھیج دو. ومکث اور ٹھہرے رہو احرام کی حالت میں حرامن، کما انت، جیسے تو ہے. احرام نہیں کھولنا. قال واهدى له علی ہدیا، وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ ہدیا، ہدیًا. آگے بس. چلے ٹھیک ہو گیا. لائے آپ کے لیے علی قربانی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حمید الطویل، فاستا نہیں پڑھا جاتا ہے. ہاں جی قال حدثنا بکر انه ذکر، کیا ہو گیا؟ آج تو پڑھے زیادہ غلطی ہو گیا.
نہیں کوئی نہیں غلطیاں آئیں گے پھر کیوں ہوئے گا، آہستہ ہی پڑھنا ہے. حدثنا بکر انه ذکر لابن عمر ان انس حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احل بعمرۃ وحجۃ نبی علیہ السلام نے احرام باندھا حج عمرہ کا اکٹھا. فقال احل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحج واحللنا به معه. آپ نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی باندھا. فلما قدمنا مکہ قال من لم يكن معه لو هدي جی جب ہم مکہ میں پہنچے آپ فرمایا جس کے پاس قربانی نہیں فلیجعلها عمرۃ، وہ اپنے اس کو عمرہ بنا لے، احرام کھول لے یعنی. وکان من نبی صلی اللہ علیہ وسلم هدي. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانی تھی، آپ نے احرام نہیں کھولا. فقادم علینا علی بن ابی طالب من الیمن آئے ہمارے پاس علی بن ابی طالب یمن سے حاجا. حج کی غرض سے، حج کی غرض سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت. ٹھیک ہے چلیں پڑھ لیا، اب ترجمہ ہو گیا اس کا. فانما انا اهلك قال احللت بما فإنما مانا اہلکا، ہمارے ساتھ آپ کی بیوی ہے. بیوی فاطمہ بھی ہے. قال احللت بما احل به النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احرام باندھا. فامسک فانما انا هدي. ٹھیک ہے لو جی او غزوۃ ذی الخلصہ. کل غزوہ ذی الخلصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج بہت اچھا پڑھا گیا ہے، بہت اچھا. اللہ قبول فرمائے. عیشا جی اللہ رحمت فرمائے. ہاں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.